السلام علیکم بچوں، آج ہم کلاس 8 سبجیکٹ اردو سبق یہ ماحولیاتی آلودگی تو ماحولیات کی آلودگی کے بارے میں آج ہم سبق پڑھیں یہ ماحولیاتی آلودگی۔ آئیے ذرا اپنے آس پاس کے ماحول پر نظر ڈالیں، ذرا اپنے ارد گرد کے ماحول پر نظر ڈالیں۔ چاروں طرف کسی نہ کسی قسم کی آلودگی ہے، گلی کوچے مختلف قسم کی گندگی سے بھرے پڑے، گندگی سے قسم قسم کی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں۔ ذرا سوچئے ان سب کے لیے کون ذمہ دار ہے؟ آپ سڑک پر چل رہے ہیں، آپ کے دائیں بائیں موٹر گاڑیاں دھواں گلتی ہوئی دوڑ رہی ہیں، کہیں کارخانوں اور فیکٹریوں کی چمنی سے اٹھتا ہوا دھواں ہے، کہیں مشینوں زوردار آواز کانوں کو جھنجھوڑ رہی ہیں، کہیں دریا سے گزرتے ہوئے صاف و شفاف پانی کی جگہ میل اور بدبودار۔ کارخانوں سے بہہ کر آنے والے کیمیاوی مادے بہت خطرناک ہوتے ہیں۔ جیسے کارخانوں میں جو دھواں ہوتا ہے وہ ان سے کیمیاوی مادے جو ہوتے ہیں کیمیکل، وہ بہت خطرناک ہوتے ہیں۔ پانی میں رہنے والی مخلوق پر بھی ان کا بہت اثر پڑتا ہے۔ کیڑے مار دوائیوں کی وجہ سے برسات میں کھیتوں کا پانی جب سیلاب کی شکل میں دریاؤں میں آتا ہے تو اپنے اندر گلا ہوا زہر بھی ساتھ لاتا ہے۔ اس زہر کی وجہ سے دریا کی مچھلیاں مر جاتی ہیں۔ دریا میں جو مچھلیاں ہوتی ہیں کیڑے مار دوائیوں سے وہ مر جاتی ہیں، تو اپنے اندر دریا کے کنارے آباد بستیوں کے ہینڈ پمپ اور کنویں کا پانی بھی پینے کے قابل نہیں رہتا۔ دریا کے ارد گرد جو لوگ رہتے ہیں ان کے پینے دریا کا پانی ان کو استعمال کرنے کے قابل نہیں رہتا، کیونکہ اس میں زہریلے مادے جو ہوتے ہیں مل جاتے ہیں۔ دریائے جہلم کے پانی کا مشاہدہ کریں، کتنا گندا پانی ہے۔ یہ پانی ہم کپڑے دھونے کے لیے استعمال نہیں کر سکتے۔ اگرچہ اسے پینے کے لیے استعمال کریں، مختلف جگہوں پر اس دریا میں لوگ بلا جھجک گندگی ڈالتے جا رہے ہیں، تو اس کے جگہ جگہ اس پر گندگی کے ڈھیر بڑے ہوئے ہیں۔ یہ دریا کے کنارے گندگی کے ڈھیروں سے بھرے پڑے ہیں۔ یہی حال دریائے توی کا ہے۔ توی دریا جو ہے یہ جموں میں ہے اور دریا جہلم جو ہے سری نگر میں۔ غور کیجیے اس کے لیے کون ذمہ دار ہے؟ ایک زمانہ تک ہماری ریاست کے گاؤں دیہات کے بیچوں بیچ صاف شفاف پانی کی ندیاں بہتی تھیں۔ یہ صاف شفاف ندیاں اب گندی نالیوں میں تبدیل ہو گئی۔ ذرا غور کریں ہمارے ماحول پر اس کا کیا اثر پڑ رہا ہے۔ مشہور و معروف جھیل ڈل کو دیکھیے، چاروں طرف سے اس کا گلا گھونٹا جا رہا ہے اور اس طرح کے دن بدن سکڑتی جا رہی ہے۔ یہ سکڑ رہی ہے۔ قریب حال ہی میں ہمارے دیگر جھیلوں کا بھی ہے۔ یہی حال ہماری دیگر جھیلوں کا بھی ہے۔ اس سب کے لیے کون ذمہ دار ہے؟ ہم نے خود اپنے ہاتھوں سے قدرت کی طرف سے عطا کیے گئے صاف شفاف پانی، جھیلوں، تالابوں، چشموں اور برفیلے پانی کی انگنت ندیوں اور دریاؤں کو گندا کیا ہے۔ نتیجہ ہمارے سامنے، ہم پانی کی بہتات کے باوجود صاف